غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اب آئیے بلا تاخیر میں اس ہستی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جو ہستی محتاج تعارف نہیں ہے، جب خطاب کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ غوث و خواجہ رضا کا خصوصی فیضان آپ کے شامل حال ہو، جب للکارتے ہیں تو ایوان باطل میں زلزلے آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حق گوئی کا جو جوہر آپ کے اندر پیدا کیا ہے، اور حق گوئی کا جو جوہر آپ کے اندر نمایاں ہے، وہ دور حاضر میں نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے، اور یقیناً آپ کا خطاب یہ عوام سے زیادہ، عوام تو آپ کے خطاب کو پسند کرتے ہی ہیں، لیکن اہل علم حضرات آپ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت ہی محترم، بہت ہی محترم، مکرم، معتبر، مقتدر اور معتبر شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤه الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ دوستان محترم، میں اور آپ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم درسگاہ دارالعلوم برکات خواجہ نجم العلوم میں سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی شریف کے موقع پر ان کی یاد میں منسوب محفل میں شریک اجتماع ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے فیضان و کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ عزیز طلبہ،
چند باتیں وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت صوفیہ صالحین کو ماننے والا گروہ ہیں۔ صوفیہ صالحین اپنے یہاں اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے جو اصطلاحات استعمال فرماتے ہیں، ان میں سے ایک ہے طریقت، ایک ہے معرفت، ایک ہے حقیقت۔ حضرت سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان درجات کو ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ ہندوستان کی سرزمین پر باضابطہ اور بڑی تعداد میں دین اسلام کا جو فروغ ہوا ہے وہ سلطان الہند عطائے رسول کی جلوہ گری کے بعد ہوا ہے، اور سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ انہیں براہ راست بارگاہ رسالت سے ہندوستان بھیجا گیا۔ آپ جو دین لے کر اور آپ جو فکر لے کر ہند کی دھرتی پر جلوگر ہوئے، وہ بارگاہ رسالت کا پسندیدہ اور سرکار کی طرف سے حکم عطا کردہ لے کر آئے۔ اس لیے اگر ان کی فکر ہم اپنائیں اور ان کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں تو بہت سارے فتنے اور بہت ساری آزمائشوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج اہل سنت و جماعت کے سامنے جہاں سینکڑوں مسائل ہیں اور ہر چہار جانب سے اہل سنت و جماعت حملوں کی زد پر ہیں، ایسے وقت میں طریقت کا نام لے کر یا تصوف کا نام لے کر اور باضابطہ اپنے آپ کو چشتیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے سنیت پر حملہ آور ہیں، اگر وہ پلٹ کر کے سلطان الہند کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ جس روش پر آج وہ چل رہے ہیں وہ چشتیت سے بہت دور ہیں۔ جو تعلیمات سلطان الہند نے عطا کی ہیں وہ راہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں سلطان الہند کی زندگی سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو آج ہماری عوام کے سامنے تصوف اور طریقت کا نام لے کر یا سلطان الہند عطائے رسول کی طریقت اور آپ نے جو سلسلہ جاری کیا ہے اس کا نام لے کر اگر کوئی ہمیں ان کی تعلیمات سے مس گائیڈ کرتا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر سلطان الہند کی تعلیمات کیا ہیں۔ دوستان محترم، حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دلیل العارفین میں لکھتے ہیں کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجا لاتے ہیں اور ان کے بجا لانے میں ذرہ بھر تجاوز نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سلطان الہند فرماتے ہیں تو اکثر دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جسے طریقت کہتے ہیں۔ یعنی طریقت تک پہنچنے کے لیے سلطان الہند علیہ الرحمہ نے کیا ذکر فرمایا؟ دھیان سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت کے تمام فرمان بجا لاتے ہیں، حلال کے، حرام کے، کرنے کے، نہ کرنے کے، اوامر نواہی، ان کو کرنا، اجتناب کرنا، یہ شریعت کے تمام فرامین بجا لاتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں بجا لانے میں ذرہ بھر کمی نہیں کرتے۔
ایک تو تمام بجا لاتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے، تو جو بجا ہی نہیں لاتے تو تمام فرامین بجا لاتے ہیں پھر ذرہ بھر کمی نہیں کرتے، تو آگے جا کر پھر ان میں سے بہتوں کو طریقت کی راہ ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں۔ تب جا کر کے اکثر لوگ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جسے طریقت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرماتے اس کے بعد جب طریقت میں شرائط کے ساتھ ثابت قدم ہوتے ہیں اور تمام احکام شریعت بے کم و کاست بجا لاتے ہیں تو پھر معرفت کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اب معرفت سے پہلے سلطان الہند علیہ الرحمہ نے طریقت کو تمام شرائط کے ساتھ بجا لانا ضروری قرار دیا کہ جب طریقت پر تمام شرائط کے ساتھ ثابت قدم رہے گا تو پھر آگے اس کے لیے معرفت ہے، شناخت ہے، شناسائی ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ آگے فرماتے جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہو جاتے ہیں معرفت والے پر، تو آگے درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں۔ اور سلطان الہند نے یہاں اس حدیث کا ترجمہ لکھا ہے جو حدیث قدسی ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اور وہ جو حدیث ہے نا، یہ تو لوگ ذکر کرتے ہیں مگر اللہ کی قدرتیں اس کی زبان بن جاتی ہیں، اللہ کی قدرت اس کا ہاتھ بن جاتی ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا پہلے والا جملہ 2 سطر اوپر بھی تو پڑھو کہ جب بندہ اللہ کی تمام فرائض کردہ عبادتوں پر عمل کر کے پھر نوافل ادا کرتا ہے، تب جا کر کے بعد میں یہ مراتب ملتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اخیر میں ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ غریب نواز یہاں فرماتے ہیں جب درجہ حقیقت پر پہنچتا ہے تو پھر جو کچھ طلب کرتے ہیں پا لیتے ہیں۔ تو آپ نے کس طریقے سے درجہ بندی کے ساتھ شریعت عمل کیا مکمل، پھر طریقت عمل کیا مکمل، پھر معرفت، پھر عمل کیا مکمل، تو آگے حقیقت ہے۔ اور حقیقت پر پہنچ کر جو چاہتے ہیں پا لیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت جو ان مراتب میں سب سے بلند درجہ ہے، سلطان الہند کا مرتبہ اس حوالے سے کیا ہوگا؟ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت، حقیقت کا سمندر ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ تو وہ جو بحر حقیقت ہیں، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے شریعت ہیں، پھر طریقت ہیں، پھر معرفت ہے، پھر جا کے آگے حقیقت ہے۔ اب جو لوگ آج یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ علماء جو پڑھتے ہیں یہ تو کتابوں کے کالے حروف پڑھتے ہیں، اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں شریعت سے آزاد بن کر کے تو ہم طریقت والے ہیں، انہیں بتاؤ کہ طریقت کے شہنشاہ غریب نواز نے بتایا کیا ہے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ شریعت کے تمام فرامین بجا لائے گا تب طریقت پر جائے گا۔ اب جو اسی پہلی منزل پر ہی ٹھوکر کھا کے گر گئے ہیں، آگے وہ طریقت کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ جنہوں نے ہاتھ میں ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہن رکھی ہے، وہ طریقت کی کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ہاتھوں اور پاؤں میں کڑے پہن رکھے ہیں، وہ طریقت کی کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ جو عورتوں سے ملاقات کرتے ان سے خدمات لیتے ہیں اور بے پردہ ان سے مسافے کرتے، وہ طریقت کی کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ شریعت کے تمام فرامین بجا لائے تب جا کے آگے طریقت کا دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی اکثر لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ وہ ڈیفرنٹ ہے کہ جو چشتیت کے نام پر، طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر آج مس گائیڈ لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے سب سنابل شریف کو پڑھا تو میر عبدالواحد بلگیرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
یہ جو سرکار غریب نواز نیچے سے اوپر کی طرف لے کے چلے کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، اب اس کو دھیان سے سننا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میر عبد الواحد بلگیرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حقیقت سے شروع کیا اور نیچے کی طرف آئے اوپر سے. فرماتے ہیں سب سنابل شریف کا صفحہ نمبر 116 پر، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو شخص حقیقت کے مقام سے گر جاتا ہے، دھیان سے سننا، جو شخص حقیقت کے مقام سے گر جاتا ہے وہ طریقت پر آ کر رک جاتا ہے. ایک اس کے لیے ایک اسٹیشن ہے کہ حقیقت سے گرا تو اب طریقت پہ آ کر رک جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں اور جو طریقت سے گرتا ہے شریعت پر ٹھہر جاتا ہے. لیکن جو شریعت سے گرتا ہے تو وہ جو درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہے وہاں سے گرا تو کسی اور شاخ پر اٹک گیا، وہاں سے گرا تو کسی اور شاخ پہ اٹک گیا. مگر اب یہ جو حقیقت سے گر کر طریقت پر ٹھہر گیا، طریقت سے گر کر کے وہ حقیقت سے طریقت پر اور طریقت سے گرا تو شریعت پر ٹھہر گیا. مگر میر عبد الواحد بلگیرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اور جو شریعت سے گرا گمراہ ہو گیا. اب اسے بد عقیدگی کا زخم ضرور آئے گا، اب وہ اس کو تکلیف ضرور پہنچے گی، چونکہ اب کوئی بیچ میں چھت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ادھر سلطان الہند کیا فرما رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کیا مکمل تو طریقت پر پہنچا، وہاں تمام شرائط کے ساتھ عمل کیا تو معرفت پر پہنچا، وہاں عمل کیا تو پھر حقیقت تک پہنچا. اور اب کیا فرما رہے ہیں میر عبد الواحد بلگیرامی؟ حقیقت سے گرا تو طریقت پر آ کے ٹھہر گیا، طریقت پر گرا تو شریعت پر آ کر ٹھہر گیا. جو یہاں سے گرا تو اب کوئی شاخ ہی نہیں ہے جہاں آ کر کے وہ اٹک جائے اور ٹھہر جائے، اب گرا تو سیدھا گمراہیت میں گرا. تو جو یہاں پر ہی ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں وہ کس منہ سے طریقت کی بات کریں؟ اسی لیے حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بار شریعت میں فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا. بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، دیکھو یہ لفظ اور پھر اپنے حالات کو دیکھو کہ بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں، یعنی یہ جو بکنے والے ہیں وہ پھر جہالت کی سند یافتہ ہوتے ہیں. بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں. ہم تو پہنچ گئے ہیں تو ہمیں اس شریعت والے راستے کی حاجت نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا صدقوا لقد وصلوا ولکن الی این الی النار. فرماتے وہ سچ کہتے ہیں، بے شک پہنچ گئے، مگر کہاں؟ جہنم کو. غور کیجیے. تو یہ اب میں مولانا یاسین صاحب اس پر غور کر رہا تھا کہ اب انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا جائے گا، سلام نہیں پڑھا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگا. بدلے وہ یا ہم بدلے؟ جس جامعہ معینیہ میں بیٹھ کر 9 سال تک حضرت صدر الشریعہ نے حضور حافظ ملت کو پڑھایا، جہاں سے وہ چشتیت پھیلی کہ پھر الجامعۃ الاشرفیہ وجود میں آیا، وہ شاہ جہانی مسجد جہاں ہر چھٹی شریف کو امام احمد رضا کا خصوصی خطاب ہوتا تھا. تو ہم تو سرکار غریب نواز نے جو دلیل العارفین میں لکھا وہی صدر الشریعہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جو سرکار غریب نواز نے لکھا وہی امام احمد رضا نے مقال العرفاء میں لکھا. بدلے تو ہم نہیں ہیں، رشتہ تو ہمارا آج بھی وہاں سے جڑا ہوا ہے جیسا پہلا تھا، تعلیمات ہماری آج بھی وہی ہیں، لیکن رستہ کس نے بدلا؟ وہ تمہارے ہی تو آبا تھے جنہوں نے امام احمد رضا کو موقع دیا تھا، وہ تمہارے ہی تو تھے جنہوں نے
اس جامعہ میں پڑھانے کے لیے حضور صدر الشریعہ کو موقع دیا تھا، مگر آج وہ رستہ بدلا کس نے؟ امام احمد رضا کے غلام کل جس جگہ پر تھے آج بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہیں رہے۔ دوستان محترم، اب میں اتنی بات عرض کرنے کے بعد آپ کو سلطان الہند کی زندگی سے 2-3 باتیں اور دکھاؤں کہ جس سے آپ کو پورا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آج کے کئی جعلی مستصوف بزام خیش اپنے آپ کو تصوف کا علم بردار بر کے پورے ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں اس بات پر کہ ہم صوفی ازم کے ماننے والے ہیں۔ میں ایک صرف پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو سمجھنا کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے لکھا، غور کرنا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان رائے پتھورا کے پاس سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں مرید ہونے کی غرض سے آیا۔ جو رائے پتھورا سلطان الہند کو نکالنے پر تلا ہوا ہے، انہیں دشمن سمجھ رہا ہے، وہ اپنے یہاں مسلمان کو رکھ کر کے مرید بنانے کے لیے خواجہ کے پاس بھیج رہا ہے۔ آج کے رائے پتھورا نے بھی کئی ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مسلمان تھا، اس کو وہاں سے رائے پتھورا نے بھیجا، پرتھوی راج نے سرکار غریب نواز کے پاس کہ جاؤ جا کر مرید ہو جاؤ۔ تو کچھ ایسے اس دور میں بھی تھے کہ جو پیری مریدی کا سہارا لے کر کے اس راستے کو روکنا چاہتے تھے، مگر ہم ہیں غریب نواز کے سچے وارث، اس طریقے کو اگر کوئی غلط استعمال کرے گا تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی بارگاہ میں ایک مسلمان پرتھوی راج کے یہاں سے آیا مرید ہونے کے لیے، وہ بھیج رہا ہے مرید بنانے کے لیے، دیکھو تو صحیح، جس مریدی اور پیری کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام مٹانے والا اس کو بھیج رہا ہے مرید بنانے کے لیے، ہے نا تعجب کی بات؟ اب جس صوفیت کا تعلق ہے دین کو زندہ کرنے سے، آج کے دور کا پرتھوی راج اس صوفیزم کی صدارت کر رہا ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پر جب مرید ہونے کے لیے آیا تو آگے غریب نواز نے کیا کہا، دیکھو آج تو کئی پیر ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ غیر مسلم بھی ان کے مرید ہیں، بلکہ ان کے غیر مسلم مریدوں کے بھی مزارات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان الہند اور وہ چشتیت کے علم بردار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب نواز کو نہیں مانتے ہیں۔ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب پرتھوی راج کے یہاں سے مرید ہونے کے لیے آیا، حضرت نے اسے مرید نہ کیا، سرکار غریب نواز نے اسے مرید نہ کیا۔ وہ شخص واپس پھر پرتھوی راج کے پاس جا کر حضرت کی شکایت کی اس سے، تو ماوا و ملجا تو وہ مسلمان اسی کو مان رہا تھا، اور مریدی کا لیبل لگا کر کے کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، مگر سرکار غریب نواز دلوں کے حال جاننے والے تھے، آپ نے اس کو مرید نہیں کیا، واپس بھیج دیا۔ تو اس نے جا کر رائے پتھورا سے شکایت کی کہ یہ مجھے مرید نہیں بناتے ہیں۔ دیکھو حالات، دیکھو تاریخ کیسے پلٹا کھا رہی ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ حضرت کے پاس رائے پتھورا نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے جا کر پوچھو کہ اس آدمی کو اپنی مریدی میں کیوں قبول نہیں کیا۔ اب کتنا اچھا ہوا کہ پوچھا، غریب نواز نے بتایا، اور آج ہمارا سہارا بن گیا کہ ہم سمجھ سکیں کہ پیری مریدی ہے کیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو اپنی مریدی میں قبول کیوں نہ کیا، تو سلطان الہند علیہ الرحمہ نے فرمایا میں نے اسے مرید اس لیے نہیں کیا کہ 3 چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ پہلی بات، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس لیے میں اس کو مرید نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ ہے مرشد، یہ ہے ارشاد۔ اب آپ کو ایسے بھی کئی پیر نظر آئیں گے کہ جن کی ہم نوائی میں، جن کے ضلعوں میں آپ کو آس پاس ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو غریب نواز مرید بنانا پسند نہیں کرتے۔
فرماتے میں اس کو کیوں مرید نہیں بناؤں گا، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ میرے متبعین میں سے نہیں ہیں، اور ہم ایسوں کو اپنی ارادت میں نہیں لیتے جو غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ہم ایسوں کو مرید نہیں بناتے جو غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہم ایسوں کو مرید نہیں بناتے جو غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ یہ جملے ہیں نا، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لینا چاہیے۔ ہم ایسوں کو مرید نہیں بناتے جو غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں آگے، تیسری وجہ اس میں یہ ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا ہے کہ وہ اس دنیا سے بے ایمان جائے گا۔ اللہ، شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کیا بات کہہ گئی۔ جو غیر کا ساتھی بن کر کے مرید بننے آیا، غریب نواز کہتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ یہ بے ایمان مرے گا۔ جو غیر کا ہم نوا بن کر کے، اس کا حامی بن کر کے مرید بننے آیا ہے، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ یہ بے ایمان مرے گا، میں اس کو کیسے مرید بناؤں؟ یہ ہے چشتیت، یہ ہے تصوف، یہ ہے وہ اوریجنل دین جو عطائے رسول مدینۃ الرسول سے لے کر ہند میں آئے۔ اور الحمدللہ امام احمد رضا کے ماننے والے اسی پر قائم ہیں۔ دوستان محترم، اب اس کے ساتھ ساتھ پھر سرکار غریب نواز نے یہ جو کچھ باتیں بتائی تھی، جب رائے پتھورا کو جا کر کے اس نے بتایا، چونکہ پوچھنے بھی اسی نے بھیجا تھا نا، جس کا جو ہوتا ہے اس کی جانچ پرکھ وہی تو رکھتا ہے، تو وہ مسلمان جو مرید بننے اس کی طرف سے آیا تھا، پوچھنے بھی اسی نے بھیجا کہ پوچھو جا کے کہ اس کو مریدی میں قبول کیوں نہیں کیا۔ جی جب پوچھا، بتایا جا کر کے غریب نواز نے یہ باتیں بتائی ہیں، تو رائے پتھورا نے کہا شیخ غیب کی باتیں بتاتے، ان سے کہہ دو ہمارے شہر سے نکل جائے۔ تو مرید بنانے کے لیے بھیج رہا تھا، اب تو ہی کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ شہر سے باہر نکل جائے۔ یہ دشمنوں کے وار کو سمجھتے تھے کہ وہ کس راستے سے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آج جہالت کے اندھیروں میں لوگ ڈاواں ڈول ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ شہر سے باہر، تو مسکرائے اور فرمایا اس سے کہہ دو، یعنی اب یہ بات نہیں کہ ہم صوفی ہیں، تم بادشاہ ہو، ہم اپنی کٹیا میں کام کریں گے، ہم تم سے لڑیں گے نہیں، کہیں گے نہیں، کچھ نہیں، بس ہم سیدھے سادے لوگ ہیں اور ہم صوفی ہیں، جیسا کہ آج کے صوفی استعمال کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے جب یہ سنا کہ اس نے مجھے نکالنے کی بات کی، فوراً جواب دیا اور ارشاد فرمایا اس سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف 3 دن کی مہلت ہے، بس تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس شہر سے نکلتا کون ہے۔ جی اب آج جو صوفیت کا لیبل لگا کر کے پرتھوی راج کو اس دور کے لے کر بیٹھے ہیں، کیا یہ بولی بول سکتے ہیں غریب نواز والی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان 3 دن کی مہلت ہے، کون نکلے گا پتا چل جائے گا؟ وہ نکالنے کی بات تو آج بھی تو ہو رہی ہے اور اس دور میں بھی ہو رہی تھی، مگر جواب سلطان الہند نے کیا دیا تھا اور آج کے رائے پتھورا کے قرب میں بیٹھنے والے کیا بولی بول رہے ہیں؟ اور بنے ہوئے ٹھیکیدار سرکار غریب نواز کے تصوف کے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہی ہوا جو انجام حضرت نے بتایا تھا۔ آپ نے سرکار غریب نواز کو اس حیثیت سے پڑھنا چاہیے کہ آپ 7ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں، یہ بھی باضابطہ اس کو کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور آپ کو اس حیثیت سے پڑھنا چاہیے کہ آپ امام عظیمت ہیں، یعنی یا رسول اللہ، آپ غور کیجئے، آپ غور کیجئے کہ یہ کبھی رام دیو مقابلے میں آ رہا ہے، کبھی جے پال آ رہا ہے،
اور ان سب کے مقابلے میں سرکار غریب نواز ڈٹے ہوئے ہیں۔ پرتھوی راج کو آپ نے دعوت اسلام پیش کی، اس کو اسلام سے قریب کرنا چاہا، مشقتیں آپ پر نہیں آئی ایسا نہیں ہے، صرف آپ نے کرامتیں ہی نہیں دکھائی، آپ نے بہت کچھ دین کے لیے برداشت بھی کیا، عزیمت کے رستے پر آپ چلے ہیں، تب جا کر کے یہ سارا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، یہ سارا راہ عزیمت سے گزر کر کے گلشن آباد ہوا ہے، اور یہ ہے آپ کی طریقت اور تصوف جو آپ نے ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ان کے طریقے پر ہمیں قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا تو خواجہ کی برکتوں سے رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہمارا ادارہ ہی برکات خواجہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو پھر کیوں نہ وہاں تعلیمات خواجہ ہو، وہی ہم نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔